الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاتقوا النار التي أعدت للكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا انتہائی صد قابل احترام قابل عزت دوستو بزرگوں، آج 23 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور اللہ کا آنے والا یہ مہمان رخصت ہونے والا ہے۔ آخری عشرے سے متعلق تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعے ہوئی کہ آخری عشرے کی اہمیت کیا ہے، اس میں لیلۃ القدر اور اعتکاف کی کیا فضیلت ہے۔ ایک خاص فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کی بیان فرمائی ہے وہ ہے وآخرہ عتق من النار، کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے میں خوب عنایت فرماتے ہیں۔ جہنم سے آزاد ہو جانا، جہنم سے بچ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اگر اس کے شکر میں انسان ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جہنم سے بچ جائے، جہنم میں اس کو نہ جانا پڑے، جہنم کے قریب بھی اللہ اس کو نہ لے کر جائے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہی شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا انعام کیوں ہے؟ کیونکہ جہنم کی ہولناکی، جہنم کی دہشتناکی، جہنم کے عذاب اتنے سخت ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ انسان سنے پڑے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کو جانا پڑ جائے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ آج ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ آج جہنم کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف دنوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، کبیرہ پر کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات پامال کیے جا رہے ہیں، حدود اللہ سے تجاوز کیے جا رہے ہیں، پرواہی کوئی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے ناک پر مکھی بیٹے ہم نے اڑا دی، بس اللہ کا حکم نعوذ باللہ اتنی کم اہمیت رکھتا ہے۔ تو بہرحال کچھ جہنم کے احوال بیان ہوں گے، ان کو ذرا دل کی گہرائیوں سے سنیں کہ یہ جہنم ہے کیا چیز، اور کیوں نبی علیہ السلام اس سے مغرب کے بعد فجر کے بعد 7 مرتبہ پناہ مانگتے تھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دعائیں قرآن میں ذکر کی ہیں؟ سب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، کبھی کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کبھی کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ جتنے نیک لوگ دعائیں مانگتے ہیں سب جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ آخر کچھ تو ہے اس کے عذاب میں، جو پیغمبر بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اولیاء بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ بھی پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں، بار بار قرآن میں ڈرا رہے ہیں فاتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو۔
التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کبھی فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کا آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ کیوں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہنم بڑا خوفناک عذاب ہے۔ معجم طبرانی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عام طور پر اس وقت آیا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ آپ اس وقت آئے ہیں جس وقت آپ کے آنے کا معمول نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بڑا عجیب معاملہ دیکھ کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو ہنکانے کا حکم دے دیا ہے، کرم مزید فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل تھوڑا جہنم کے بارے میں بتائیں، صرف لی جہنم کی کچھ صفت بیان کریں کہ جہنم ہے کیا چیز اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا تیار کر رکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی آگ کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پہلے حکم دیا 1000 سال تک مسلسل اس کو گرم کرو۔ اللہ اکبر، 1000 سال تک اس کو گرم کیا گیا، وہ آگ سفید ہو گئی۔ پھر حکم دیا کہ 1000 سال تک مزید اور گرم کرو۔ پھر 1000 سال تک گرم کیا گیا تو وہ آگ سرخ ہو گئی۔ پھر حکم دیا 1000 سال تک اور گرم کرو، اور گرم کیا گیا، مسلسل گرمی ڈالی گئی، تپش ڈالی گئی۔ فرمایا وہ آگ کالی ہو گئی، کالی آگ ہے، اور ایسی کالی اس کی چنگاریوں کی بھی روشنی نہیں ہے، اس کے شعلے بھی نہیں بجھتے ہیں۔ اور فرمایا پیارے پیغمبر یہ جہنم اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر وہ جہنم میں سوراخ کر دیا جائے اس کی گرمی سے 7 زمین والے مر جائیں، اس کی گرمی اتنی ہے۔ پھر فرمایا جہنم کا ایک داروغہ، ایک فرشتہ جو اللہ نے وہاں جہنمیوں کے عذاب کے لیے رکھا ہوا ہے، زمین والوں کے لیے ظاہر ہو جائے، اس کی بدبو اور اس کی چہرے کی خوفناکی سے ہی زمین والے مر جائیں۔ اور فرمایا کہ جہنم کے جو مجرمین ہیں ان کو جو زنجیریں ڈالی جائیں گی، زنجیریں ان کے کڑوں میں سے کوئی ایک کڑا، سارے نہیں، پوری زنجیر نہیں، اس کے کڑوں میں سے ایک کڑا دنیا کے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ اتنا بھاری ہے کہ پہاڑ چورا چورا ہو جائے اور وہ کڑا زمین تک پہنچ جائے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل بس میرا دل پھٹ رہا ہے، قریب ہے کہ میں مر جاؤں گا، اور نہ بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے یہ سنا، رونے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں، آپ کا ایک مقام ہے۔ فرمایا مجھے کیا معلوم میرا اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا انجام ہے، ابھی تو میں فرشتوں کا سردار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے ایسے آزمایا جائے جیسے ابلیس کو آزمایا گیا تھا، وہ طاؤس الملائکہ تھا، آزمایا گیا، قیامت تک کے لیے راندہ درگار ہو گیا۔ ایسے نہ آزمایا جائے جیسے ہاروت ماروت کو آزمایا گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام جہنم کی صفات بیان کر کے رو رہے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے وہ بھی جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ دونوں کا رونا جب بڑھ گیا، اللہ نے تسلی کے لیے فرشتہ بھیجا، وحی بھیجی کہ آپ دونوں جہنم سے محفوظ کیے گئے ہیں، آپ اللہ کی معصیت سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، انصار کو دیکھا وہ ہنس رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ہنس رہے ہو، پیچھے جہنم ہے، تم ہنس رہے ہو، جہنم کی آگ دکھائی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اگر جان لو میں جو جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا بڑھ جائے، تم خوشگوار کھانے ہی نہ بناؤ، اپنے آپ کو جو ہے ایسا کر لو کہ میدانوں میں نکل جاؤ، اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ جہنم کا عذاب ایسا ہولناک ہے، اس کی گرمی کا مزید اندازہ آپ لگائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا تو جبریل امین سے فرمایا جاؤ میرے آدم کو پکانے کی ضرورت ہوگی، جہنم سے کچھ آگ لے جاؤ۔ جبریل امین جہنم کے داروغے کے پاس آئے، کہا کہ جی کچھ آگ دے دے، آدم علیہ السلام کے لیے چاہیے۔ فرمایا کتنی دے دوں؟ کہا ایک کھجور کے بقدر، اتنی، ایک کھجور کے بقدر۔ داروغہ جہنم نے کہا
ایک کھجور کے بقدر دوزخ کی آگ اگر زمین پر لے گئے تو ساتوں زمین اور آسمان پگھل جائیں گے۔ جبریل امین ڈر گئے، فرمایا ایسا کرے ایک کھجور کی گٹھلی کے بقدر دے دیں۔ کہا اگر یہ آگ زمین پر لے گئے تو زمین میں کبھی غلہ نہیں اگے گا اور بارش کا ایک قطرہ نہیں گرے گا۔ جبریل امین اللہ کے پاس ہے، یا اللہ کتنی لے جاؤں، یہ کتنی خوفناک جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپ ایک ذرہ لے جائیں، ذرہ۔ اب جبریل امین علیہ السلام ایک ذرہ دوزخ کی آگ کا زمین پر لائے، اس کو پہلے 70 مرتبہ نہر میں ڈبو کر ٹھنڈا کیا، پھر سب سے بڑے دنیا کے پہاڑ پر وہ ایک ذرہ رکھا جس سے وہ پہاڑ پگھل گیا، اور اس کا دھواں اس کی جو ہے چٹانوں میں اور پتھروں میں بھر گیا، پھر وہ ذرہ بھی واپس جہنم لے جایا گیا۔ آج جو آگ ہم جلاتے ہیں جس سے بڑے بڑے لوہے پگھلا رہے ہیں، بڑی بڑی جو ہے نا فیکٹریاں چلا رہے ہیں، یہ آگ دوزخ کی آگ کے ایک ذرہ ہے، اور جہنم کی آگ ایسے اللہ نے کتنی خطرناک بنائی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دوزخ ایسی جگہ ہے کہ وہاں سکون ہی نہیں ہے، وہاں کی ہولناکیاں اتنی ہیں کہ اللہ بار بار ڈرا رہے ہیں، فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار، ڈرو جہنم سے، ڈرو جہنم سے، ڈرو جہنم سے، بچو جہنم سے۔ نبی علیہ السلام آخر کیا وجہ تھی؟ خود پتھر کھا لیے، نعوذ باللہ، میرے پیغمبر کو پتھر مارے گئے، خود جو ہے تکلیفیں برداشت کر لی، بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کر لی، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے چہرے انور پر مٹی ڈالی گئی، نعوذ باللہ بدبختوں نے تھوکا، میرے پیغمبر نے ساری تکلیفیں اٹھائی کہ میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت جہنم سے بچ جائے۔ اتنا پیار امت سے، امت عجیب سی جو روش پر چل پڑی ہے، امت کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے پاک پیغمبر کا کیا حکم ہے، اللہ کریم کس بات سے ناراض ہو رہے ہیں، بس امت ایک مست زندگی گزار رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتائیں جہنم کے جو دروازے ہیں وہ کس طرح ہموار ہیں، جس طرح ہمارے دروازے کھلتے ہیں، ایک ادھر کھل رہا ہے ایک ادھر، یا اوپر نیچے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جہنم کے دروازوں کا معاملہ اوپر نیچے ہے، 7 طبقے ہیں جہنم کے، اور ہر طبقے سے دوسرے طبقے کے درمیان 7000 مسافت کی فاصلہ ہے، اور ہر نچلے والا طبقہ اوپر والے طبقے سے زیادہ گرم ہے۔ اب جبریل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے پوچھا اس میں کون جائیں گے؟ فرمایا سب سے نچلے طبقے میں جو سب سے گرم ہے منافقین جائیں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ فرمایا اس سے اوپر والا طبقہ وہ ہوگا مجوسیوں کے لیے، پھر اس سے اوپر والا طبقہ ہے صابیوں کے لیے، یہ ایک فرقہ ہے ستاروں کی پوجا کرتا تھا، پھر فرمایا اس سے اوپر والا طبقہ ہے آتش پرستوں کے لیے، پھر اوپر والا طبقہ ہے یہودیوں کے لیے، پھر اوپر والا طبقہ ہے عیسائیوں کے لیے، آگے 7واں طبقہ نہیں بتایا، خاموش ہو گئے۔ جبریل بتاؤ تو صحیح 7واں طبقہ کیا ہے؟ جبریل سمجھتے تھے پاک پیغمبر کو بڑا دکھ ہوگا، نہیں بتاتا، تو پوچھا بتاؤ جبریل کون جائے گا 7ویں طبقے میں؟ اللہ کے نبی آپ اصرار کر رہے ہیں تو بتاتا ہوں، آپ کی امت کے گناہ گار جائیں گے۔ نبی علیہ السلام رونے لگ گئے، جبریل تو نے میری تکلیف بڑھا دی، مجھے پریشان کر دیا، میری امت بھی جہنم میں، میری امت کے لوگ بھی۔ کہاں اللہ کے رسول آپ کی امت کے گناہ گار، کبیرہ گناہ کرنے والے، اللہ کے احکامات کو پامال کرنے والے، ان کے لیے یہ اوپر کا طبقہ اللہ نے رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ تو اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام کو کتنا پیار ہے، کتنی ہماری فکر ہے جہنم سے بچ جائے۔ کبھی میرے پیغمبر نے یہ نہیں سوچا میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری ازواج کا کیا بنے گا، ایک ہی فکر سواب تھی میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت جہنم سے کیسے بچے گی، میری امت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو درجات ہیں وہ کیسے حاصل کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، یہ آخری عشرہ جو عفق من النار ہے نا، جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، اور جس کو جہنم سے آزادی مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقرب ہے، بہت بڑے مقام والا ہے۔ اب مختصراً کچھ کھانے پینا کا ذکر ہو جاتا ہے کہ جہنمیوں کا کھانا اور پینا کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے
جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں 3 قسم کے کھانے ذکر کیے. پہلا کھانا ذکر کیا زقوم. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. فرمایا یہ زقوم کا درخت یہ گناہگاروں کا کھانا ہے. اس کی بدصورتی ایسے ہے جیسے کہ تیل کی تلچھٹ، لیکن گرمی ایسے ہے کہ جب پیٹ میں ڈالیں گے پیٹ ہانڈیوں کی طرح ابلنے لگیں گے. یہ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ کتنی بڑی زمین ہے، 7 بڑے اعظم ہے، 7 سمندر ہیں، ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری زمین والوں کا عیش اور عشرت تباہ ہو جائے، تو اس کا کیا حال ہوگا جس کا یہ کھانا اللہ نے رکھا ہے. فرمایا یہ کھانا زقوم کا درخت ہے اور یہ ریفریشمنٹ کے طور پر پیش کیا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں پہلا ہلکا پھلکا ان کو ریفریشمنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ لیں، آگے کھانا مزید بن رہا ہے. فرمایا اللہ نے قرآن میں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. اے ضال گمراہ لوگوں، جھٹلانے والوں، آج تم میرے نبی کو تنگ کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، اسلام کا شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو. یاد رکھنا تم جب آؤ گے تو تمہیں زقوم کے درخت کھانے پڑیں گے اور فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی پینے ہیں، پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے. ھذا نزلھم یوم الدین. یہ تو صرف ابتدائی ریفریشمنٹ ہے جو تمہیں ملے گا، آگے کے عذاب اللہ نے اور رکھے ہوئے ہیں. تو ایک کھانا ہے زقوم کا درخت جس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے ساری دنیا کو تباہ کر دے. دوسرا کھانا طعاما ذا غصہ. فرمایا ایسا کھانا جو حلق میں چپکنے والا ہے. دوسری جگہ فرمایا ذریع یعنی خاردار جھاڑیاں اور حلق میں اٹکنے والا کھانا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ طعامن ذا غصہ سے مراد وہ کھانا ہے، وہ کانٹا ہے جب جہنمی اس کو اپنے حلق میں ڈالے گا نا، یہاں حلق کے اندر وہ چپک جائے گا، نہ نیچے جائے گا نہ اوپر جائے گا. وہ اسی حالت میں سانس اکھڑ رہی ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہاں تو موت ہے نہیں، موت آ جائے، اس تکلیف میں رہے گا. یہ جہنمیوں کا کھانا ہے. تیسرا کھانا ہے غسلین. ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. امام قتادہ فرماتے ہیں یہ کھانا ان دونوں کھانوں سے زیادہ برا اور سخت ہے. یہ جہنمیوں کے پیٹ کا جو کچرا دھون ہے اور جہنمیوں کی پیپ بدبودار اور جہنمیوں کی جو پانی زخموں سے نکل رہا ہے ان کو ملا کر ایک ملیدہ ان کے لیے بنایا جائے گا، یہ انہیں کھانے میں دیا جائے گا. میرے دوستو کیا فائدہ 70-80 سال کی زندگی، 50-60 سال کی زندگی، 40-50 سال کی زندگی خدا کو ناراض کر کے گزار دیں. اتنے سخت عذابات موجود ہیں. ایسی تھوڑی بزرگوں کی نیندیں اڑ گئی تھی جہنم کا سن کر. تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر ہو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر ہو. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کود کی باتیں نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے موبائل فون کی خبریں نہیں ہے. قرآن کی سچی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جہنمیوں کا جو پینا ہے 4 قسم کا ہے. پہلا پینا ہوگا ماء الحمیم، کھولتا ہوا پانی. امام قتادہ فرماتے ہیں یہ اتنا کھولتا ہوا ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس کے کھولنے کا حکم دے دیا، اس کو مسلسل گرم کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کو یہ کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا جس کے پیتے ہی ان کی انتڑیاں گر جائیں گی. صرف انتڑیاں نہیں گریں گی بلکہ وہ پیتے ہی اس کے علاوہ پینے کے علاوہ سر کے اوپر بھی ڈالا جائے گا، پلایا بھی جائے گا، سر کے اوپر بھی ڈالا جائے گا. جب سر کے اوپر ڈالا جائے گا تو وہ پانی سر کے اندر سے گھستا ہوا پخانے کے راستے سے نکلے گا. یہ ہے ماء الحمیم، کھولتا ہوا پانی. اللہ ڈرا رہے قرآن میں بار بار لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. لوگوں جہنم کو تم نے مذاق بنا لیا ہے، جہنم کو تم نے چھوٹی سی سمجھ لیا. نہ وہاں تم جو ہے کوئی ٹھنڈی چیز چکھو گے، نہ کوئی ٹھنڈا پانی چکھو گے، الا حمیما وغساقا، یہ کھولتے ہوئے پانی ملیں گے. دوسرا جہنمیوں کا مشروب ہوگا غساق. یہ غساق کیا ہے؟ جہنمیوں کے جو زخم سے
گندی بدبودار پیپ نکل رہی ہے، یہ وہ ہے، یہ اتنی بدبودار ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اگر مشرق میں اس کا کچھ حصہ، کچھ قطرے ڈال دیے جائے تو مغرب تک بدبودار ہو جائے، مغرب میں ڈال دیے جائیں تو مشرق تک کا جو راستہ ہے یہ بدبودار ہو جائے۔ یہ غساق جہنمیوں کا پیپ، یہ جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا، آج یہ پیو۔ دنیا میں شراب پیتے تھے، دنیا میں حرام پیتے تھے، آج یہ پیو، آج تمہارے لیے یہ تیار کیا گیا ہے۔ تو ایک مشروب ہے حمیم، ماء حمیم، ایک مشروب ہے جہنمیوں کا غساق، اور ایک مشروب ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ مَّاءٌ صَدِيدٌ۔ ماء صدید یہ ایک ملا جلا پانی ہوگا جس میں جہنمیوں کا پیپ بھی ہے، لہو بھی ہے، گرم پانی بھی ہے، یہ تینوں قسم کے عذابات، بدبودار بھی ہے، گرم بھی ہے اور انتہائی بد ذائقہ بھی ہے۔ پہلے تو ایک پانی صرف گرم تھا، ایک بدبودار تھا، اس میں تینوں خوبیاں جمع ہے۔ بدبودار بھی اتنا کہ مشرق میں ڈالے تو مغرب بدبودار ہو جائے، اور فرمایا کہ گرم بھی ماء حمیم کی طرح کھولتا ہوا، بد ذائقہ بھی۔ جب یہ جہنمیوں کو پیش کیا جائے گا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ تو پیاس اتنی لگی ہوگی مجبوراً يَتَجَرَّعُهُ، گھوٹ گھوٹ پیئیں گے، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، حالانکہ پی نہیں سکیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب یہ پیئیں گے تو یہ پانی ان کی انتڑیوں کو کاٹے گا اور پخانے کے راستے سے باہر آئے گا، مسلسل یہ عذاب انہیں ہوتا رہے گا۔ چوتھا مشروب ہے ماء کالمہل، وہ پانی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جہنمیوں کا کھانا، یہ پینا اور یہ آگ کی کیفیت، اور یہ سانپ اور بچھو، جو سانپ بچھو معمولی نہیں بلکہ سانپ اونٹ کی موٹی گردن کی طرح موٹے ہوں گے اور بچھو گابن خچر کی طرح بڑے ہوں گے۔ جہنمیوں کے پیچھے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، جہنمیوں سے بچنے کے لیے آگے بھاگیں گے، وہ سانپ بچھو پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ ان کے پکڑ کے سر کے بال سے کوئی پاؤں سے ڈسنا شروع کر دے گا۔ اگر ایک ڈنک یہ مار دے 40 سال تک اس کے زہر کا اثر نہ جائے، یہ مسلسل اس کو ڈسیں گے، مسلسل اس پر عذاب کی صورت میں مسلط ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، بڑا نہیں، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے باہر ہی 2 جوتے جہنم کے پہنا دیے جائیں گے۔ وہ اتنے گرم ہوں گے، اس کی گرمی سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا، اور اس کے ابلنے کی آواز دیگر لوگوں کو بھی آئے گی، اور اس کی داڑھوں سے جو ہے انگارے نکلنے لگیں گے، اور اس کے پیٹ اور قدموں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ وہ سمجھے گا میں سب سے سخت عذاب میں ہوں، یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ دوزخ، جہنم، یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، یہ کھیل کود نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف جب جہنم کی آیتیں پڑھتے، آیتیں سنتے، روتے کھڑے ہو جاتے، راتوں رات رونا رہتا کہ کہیں اللہ ہمیں نہ ڈال دے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، کہ جب ان کو جہنم میں تنگ جگہ گھسا کر ایک ہی زنجیر میں باندھ کر ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، تو دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جہنمی اس وقت موت کو پکاریں گے، اے موت آ جائے، موت آ جائے۔ اللہ کریم کی طرف سے اعلان ہوگا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک نہیں تم بہت موتیں مانگو، دنیا میں بڑا موقع ملا تھا، نہیں مانی تھی، منمانی کی تھی، اپنی مرضی پر چلتے تھے، بے خوف رہتے تھے، تمہیں حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، جائز ناجائز کا خیال نہیں تھا، اللہ کے احکام، نبی علیہ السلام کے طریقوں کا خیال نہیں تھا، آج 1000 بار موت مانگو، موت نہیں ملے گی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت سنی اتنا رونے لگے، ہچکیاں بن گئی، لوگ اٹھ کر چلے گئے، ان کا رونا ختم نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جہنم کے خوف نے
ہمیں کھانے پینے سے روک دیا ہے. ہم کیا خوشگوار کھانے کھائیں, کیا خوشگوار مشروب پیے, ہمارے سامنے ہمارے مرنے کے بعد ایک جہنم تیار ہے, کہیں ہمیں نہ جانا پڑ جائے. کون؟ وقت کے امام احمد ابن حنبل. اللہ کے خوف سے یہ عالم ہے. حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں, جب رات بستر پر لیٹتے تو تھوڑی دیر نیند کے لیے لیٹتے, لیکن نیند نہیں آتی, ایسے تڑپتے تھے جیسے ہانڈی پر دانا تڑپتا ہے. پھر اٹھ جاتے, بیٹھ جاتے, پھر بستر لپیٹ کے اللہ اکبر نماز شروع کر دیتے. جہنم کے خوف نے ان کی نیندیں اڑا دی تھی, جہنم کے خوف نے ان کے کھانے پینے کی جو ہے خوشگواریاں اڑا دی تھی. جہنم کے خوف سے راتوں رات رویا کرتے تھے. خود نبی علیہ السلام صحابہ روتے کہ کہیں جہنم میں ہمیں نہ جانا پڑ جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی درخت کا پتا پکڑتے, کاش ابو بکر یہ ہوتا. کبھی گھاس کو کہتے, کاش ابو بکر گھاس ہوتا, اور جانور کھا لیتے. اللہ کے سامنے پیشی کا معاملہ ہے. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اور میرے ساتھیوں, یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے, اس کے ایک ہفتے رہ گیا ہے. یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے, جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس آخری ہفتے کی رمضان کی قدردانی کریں. آخری ہفتہ رہ گیا ہے, جا رہا ہے رمضان, پھر یہ واپس نہیں آئے گا. یا تو ہماری شکایت لے کے جائے گا یا سفارش لے کے جائے گا. انما الاعمال بالخواتیم, فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر ابھی تک کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں, نوجوان ساتھیوں, ابھی تک ہم نے میدان آباد کر دیے ہیں, اب آخری ہفتہ ہے, اللہ کے گھر آباد کر دے, اللہ کے گھر آ کر بیٹھ جائے, اللہ کے گھر میں اللہ سے معافی مانگے. مسئلہ بہت بڑا ہے, جہنم کا ہے, مسئلہ بہت بڑا ہے, اللہ کی ناراضگی کا ہے, مسئلہ بہت بڑا ہے, جبریل کی بددعا کا ہے, مسئلہ بہت بڑا ہے, نبی علیہ السلام کی آمین کا ہے. رمضان گزر گیا, مغفرت نہیں ہوئی, تو ہم عید منا رہے ہیں, خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں, رشتہ داروں سے گلے مل رہے ہیں, وہاں نام جہنمیوں میں لکھا ہوا ہے. تو ایسی عید کا کیا فائدہ؟ لیس العید لمن لبس الجدیدہ, عربی کا محاورہ ہے. عید اس کی نہیں ہے جو اچھے اچھے کپڑے پہن لے, عید اس کی نہیں ہے جو اچھے اچھے کھانے پکا لے, عید اس کی نہیں ہے جو اچھے اچھے جو ہے کھانے پینے کے انتظامات میں لگا رہے. ولکن العید لمن خاف الوعید, لیکن عید اس کی ہے جس کا رمضان ایسے گزرا کہ رمضان کے بعد اس کے دل میں خوف خدا بیٹھ گیا ہو, نمازوں کا وقت آئے مسجدوں کی طرف دوڑ رہا ہو, کاروبار میں ہو حلال حرام کی تمیز کر رہا ہو, والدین کے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر کے چل رہا ہو, ہر موقع پر اللہ سے ڈر رہا ہو. جب رمضان یہ ہمیں کردار دے دے, جب رمضان یہ ہمیں سبق دے دے کہ تیری پوری زندگی روزے میں ہے, جس طرح روزے میں تو حلال نہیں کھاتا, حلال نہیں پیتا, پوری زندگی حرام کے قریب نہیں جانا, پھر ہماری عید ہے, پھر ہم سمجھے ہماری مغفرت ہو گئی. اگر رمضان گزرا وہی بے نمازی پن ہمارا ہے, رمضان گزر گیا وہی رات بھر موبائل فون کے اندر گندگی دیکھی جا رہی ہے, رمضان گزر گیا حقوق اللہ پامال کیے جا رہے ہیں, حقوق العباد پامال کیے جا رہے ہیں, اللہ کے بندوں کو تکلیفیں ایذائیں دی جا رہی ہیں. تو میرے بھائیوں پھر ڈرے, پھر نبی علیہ السلام کی جو آمین ہے اس سے ڈرے, جبریل امین کی بددعا ہے اس سے ڈرے. ہماری مغفرت نہیں ہوئی, جس کو اللہ معاف کرتے ہیں اس کو محبوب بنا کر گناہوں سے بچا لیتے ہیں, لیکن جس کو معاف نہیں کرتے اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے, اختیار ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری ہفتے کی خوب قدردانی نصیب فرمائے, اور اس آخری ہفتے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں, ہمارے والدین کو, اہل و عیال کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عنایت فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك, وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة, وزه عنا ما هو أهله.
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا قیام السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا شافی الامراض یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما یا اللہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ گزرنے والا ہے، 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اللہ اس کے گزرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ مکمل زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رمضان کا پیغام اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رمضان کے پیغام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کا مہمان ہمارے پاس آیا، بہت کچھ دینے کے لیے آیا تھا یا اللہ ہماری نالائکی ہے، ہم اس سے صحیح فائدہ نہ اٹھا سکے، ہمیں معاف فرما یا اللہ جو 1 ہفتہ رہ گیا ہے اللہ اس کی خوب قدردانی نصیب فرما یا اللہ اعمال صالحہ خوب اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرما اللہ ہمارے والدین کو بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما ہمارے اہل و عیال گھر والوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما یا اللہ آپ روزانہ 6 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں، ہم بھی ان میں اگر شامل ہو جائیں مولا تو کیا بات ہو، اپنے فضل سے ہمیں بھی شامل فرما یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما مولا کریم جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا اللہ جہنم کے خوف سے میرے پاک پیغمبر بھی رویا کرتے تھے، صحابہ بھی روتے تھے اللہ ہم تو کوئی کھاتے میں نہیں آتے اللہ ہمارا کیا بنے گا، تیری رحمت کے سوا کوئی آسرا نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، تیری رحمت سے بڑی امیدیں ہیں اللہ اپنے فضل سے جہنم سے خلاصی عطا فرما یا اللہ یہ دنیا کی تھوڑی سی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہے، اس دھوپ میں ہمارے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے دوزخ کی دھوپ، دوزخ کے عذابات، دوزخ کی آگ سے اللہ حفاظت فرما یا اللہ حفاظت فرما، تیرے نبی کی امت ہے اس نسبت کا واسطہ حفاظت فرما، اگر ہم جہنم میں گئے تو تیرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا اللہ آپ انہیں دکھ نہیں دینا چاہتے اللہ اس نسبت سے ہمیں جہنم سے آزاد فرما جہنم سے خلاصی عطا فرما جو گناہ جو بدعمالیاں جہنم میں لے جاتی ہیں اللہ ان سے نفرت پیدا فرما دے اللہ ان سے دور کر دے اللہ جو اعمال جنت میں لے جاتے ہیں تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہیں اللہ ان کا شوق نصیب فرما اللہ ان اعمال کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے مسلمان جہاں پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما مشکلات میں ہیں مشکلات حل فرما یہ جتنے میرے نمازی بھائی آپ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر جمعے کے دن روزے سے بیٹھے ہیں اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت و شفا نصیب فرما اللہ سوائے تیرے کوئی شافی الامراض نہیں تو ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے تیرے لیے کیا مشکل ہے اللہ تیرا کن ہر چیز پر غالب ہے اللہ تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما پرانی نئی بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما یا اللہ جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما مشکلات میں ہے کاروبار ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ دستگیری فرما لے اللہ بچا لے اپنے فضل سے یا اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ ان کے لیے غیب سے نیک صالح رشتوں کا بندوبست فرما اللہ اپنے فضل سے ان کو جوڑ کے رشتے نصیب فرما اپنی سسرالوں میں ان کی بچیوں کو عافیت راحتیں اور یا اللہ خیر عطا فرما یا الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کو بہتر فرما اس کو ڈوبنے سے بچا اس کو بحران سے بچا یا اللہ سود خوری رشوت خوری کرپشن جو بنیاد ہے ہماری معیشت کی تباہی کی اللہ ان کو ختم فرما ہمیں سود سے پاک نظام نصیب فرما رشوت خوری سے پاک نظام نصیب فرما صداقت اور دیانت والا
والا نظام نصیب فرما، نیک صالح حکمران نصیب فرما، یا اللہ مخلص حکمران نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی اپنے ملک سے مخلص بنا، یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ رمضان کا ایک ہفتہ رہ گیا، اس کی خوب قدردانی نصیب فرما، یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے رزق کے اور عافیتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ جس کی فراوانی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی عافیت راحت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔